بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل و رحمت سے 7واں پارہ سورۃ الانعام ابتدا کر رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ الانعام کے بارے میں پہلے کچھ بیان ہوگا۔ اولاً یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کے معنی و تفسیر کے لحاظ سے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ مائدہ تک ہے، اور اس میں جو بڑا مسئلہ ہے، مین مسئلہ ہے، وہ ہے خالقیت۔ مائدہ تک رب کائنات نے خالقیت کو ثابت کیا کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ یہ چیز اس پہ زور دیا۔ جس طرح خطیب تقریر کرتا ہے اس کا موضوع ہوتا ہے مثلا حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، حقوق العباد، اور پھر اور بھی باتیں بیچ میں آ جاتی ہے، لیکن وہ اپنے موضوع کو نہیں چھوڑتا ہے۔ تو ہاکذا بڑا جو مسئلہ ہے یہ ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ خالقیت اتنا اہم ہے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا میں ہوں، تو پھر معبود بھی میں ہوں۔ مخلوق عابد ہو سکتی ہے، معبود نہیں ہو سکتی، چاہے وہ اعلیٰ ہو انبیاء کرام علیہ السلام، پھر ان میں سے بھی اعلیٰ اولیٰ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چاہے کوئی ادنا مخلوق ہو، کوئی بھی ہے، وہ عابد ہو سکتی ہے، معبود وہی ہے جو خالق ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اتنی بات ذہن میں رکھنا۔ دوسرے نمبر پہ اس سے میں نے یہ بات عرض کی تھی، سب موجود تھے، آپ اساتذہ بھی موجود تھے، کہ 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی صورتیں آیات بے ربطی چیز ہے، مربوط نہیں ہے، اور ضرورت بھی کوئی نہیں ہے۔ جس طرح اور دنیا میں مناظر ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، نہریں ہیں، سمندر ہے، دریا ہے، ہر چیز، ان میں بھی ایک حسن ہے، اور اس میں بھی ویسے بھی حسن ہے، ربط کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک گروہ جو غالب ہے، جمہور کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں نہیں، قرآن بغیر ربط کے نہیں ہے۔ 23 سال میں نازل ہوا، اس میں بھی ایک ربط ہے، ہر سورت کا سورت کے ساتھ ربط ہے، ہاکذا ہر آیت کا آیت کے ساتھ ربط۔ پھر اسی طرح چونکہ قرآن مجید وہی مطلوب ہے، تو جو وہی غیر مطلوب ہے، یعنی حدیث پاک، یاد رکھنا وہ بھی مربوط چیز ہے، بغیر ربط کے نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی جو بھی بات ہے وہ ایک ربط کے ساتھ ہے، بغیر ربط کے نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مجید ایک مربوط کتاب ہے، ربط والی کتاب ہے، ہر ایک چیز کا جوڑ ہے۔ تو اس لیے جو پہلا حصہ ہے آپ دیکھ لیں، اس میں ربط ہی ربط ہے۔ سورہ فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، نؤدی حقوق النساء، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ ربط ہی ربط ہے۔ سورۃ الانعام سے اب دوسرا حصہ قرآن مقدس کا شروع ہو رہا ہے، یعنی جب خالق وہ ہے تو مربی بھی وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ تو پالنے والا بھی وہی ہے۔ سورۃ الانعام
چونکہ اس میں چوپاؤں کا ذکر ہے اس لیے نام ہی انعام ہے۔ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ سورۃ الحجر کے بعد 55 نمبر پر نازل ہوئی ہے، ترتیب کے لحاظ سے 6 نمبر پہ ہے۔ سب سے پہلا ربط قاضی شمس الدین علیہ الرحمت کا ہے۔ سابقہ سورت کے آخر میں ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس سورت میں ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ۔ کتنا آسان ربط، بچہ بھی سمجھ جاتا کہ سابقہ سورت کے آخر میں لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ۔ یہ قاضی شمس الدین علیہ الرحمت کے نزدیک ربط ہے۔ اب حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ربط کیا ہے؟ ربط اسمی یہ ہے، اللہ تم پر مائدہ دسترخوان نازل فرمائیں گے بشرطے کہ انعام اور کھیتی میں غیر اللہ کی نیازیں نہ دو اور غیر اللہ کی تعریمیں نہ کرو۔ اسمی ربط یہ ہے کہ یہ جو تم مانگتے ہو اللہ ہم پہ دسترخوان اتار، فرمائیے میں کر دوں گا، لیکن تم بھی چوپائے اور کھیتی میں غیر اللہ کی نظر و نیاز، منت منوتی، یہ 11ویں 12ویں یہ رجبیاں یہ تم نہ دو گے تو پھر میں تمہاری خواہشات اور تمنائیں پوری کروں گا۔ یہ ربط اسمی ہے۔ اور ربط معنوی کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں مذکور ہے، وہی اس صورت میں مذکور ہے، چونکہ اہم چیز ہے۔ شرک فعلی، یہ نظر و نیاز منت منوت، شرک اعتقادی جی اس کی نفی کی گئی ہے، مگر باعتبار دلائل کے ترقی کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی پہلے شرک فعلی سورہ مائدہ میں اس کا رد، شرک اعتقادی کا رد، تو اسی طرح سورہ انعام میں اس کا رد ہے، لیکن ترقی ہے۔ کیسے؟ یاد رہے اس میں شرک اعتقادی کا مضمون پہلے ہے اور شرک فعلی کا بعد میں۔ سورہ مائدہ میں پہلے شرک فعلی پھر شرک اعتقادی، اس صورت میں اس کا برعکس ہے، پہلے شرک اعتقادی، عقیدے میں شرک نہیں ہونا چاہیے، ہاکذا کاموں میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے، پکا موحد ظاہر باطن اعتقاد میں، افعال میں، اعمال میں، کردار میں، رفتار میں کیا ہونا چاہیے؟ پکا موحد اور توحیدی، لہو دعوت الحق، اس پہ انسان زندگی گزارے باقی انشاءاللہ نماز کے بعد۔ ربنا تقبل ملک السماوات والارض کما سبق فی سورہ مائدہ، اور اس صورت میں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کا ربط اسمی نامی ربط، اللہ تم پر مائدہ دسترخوان نازل فرمائیں گے جیسے حواریوں نے سوال کیا، بشرطے کہ انعام اور خرص، کھیتی اور چوپاؤں میں غیر اللہ کی نیازیں نہ دو۔ ربط معنوی سورہ مائدہ میں شرک فعلی، شرک اعتقادی کی نفی تھی، اب اس میں بھی وہی موضوع ہے لیکن ترقی کے ساتھ، یعنی اس سے بھی زیادہ دلائل بنسبت سورہ مائدہ کے۔ پہلے شرک اعتقادی کا مضمون ہے، پھر شرک فعلی کا، جبکہ سورہ مائدہ میں پہلے شرک فعلی پھر شرک اعتقادی۔ سورہ مائدہ میں شرک اعتقادی والے کی تکفیر کی گئی لیکن دلائل تقریباً نہ بیان ہوئی ہے۔ اب اس صورت میں دلائل کثیرہ بیان ہوں گے۔ سابقہ صورت میں تھا غیر اللہ کی نظریں، جانور ذبح نہ کرو، اس صورت میں اناج وغیرہ بھی غیر اللہ کی نظر میں نہیں۔ تفسیر جواہر القرآن اور نظم الدرر قاضی عصمت اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے فوائد کی ایک کتاب ہے۔ مختصر خلاصہ سن لیں، یہ بھی یاد کرنا ہوگا اور صحیح طریقے سے رٹا لگا کے آنا ہوگا۔ اس سورت کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ ابتدائے سورت سے لے کر رکوع 14 میں عالم بالمعتدین تک ہے،
اس میں نفی شرک اعتقادی کا بیان ہے۔ دوسرا حصہ اس کے متصل بعد فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ سے لے کر رکوع نمبر 19 میں لعلکم تتقون تک ہے۔ اس میں نفی شرک فعلی کا بیان ہے۔ اس کے بعد ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، دونوں مسئلوں پر دلیل نقلی وہ ہے جو منقول ہوتی ہے سابقہ کتب سے، انبیاء کرام علیہ السلام سے، جنات سے، طیور سے وغیرہ۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یعنی پہلے تورات میں بیان کیا جا چکا ہے اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں، کار ساز نہیں، نظر و نیاز منت منوتی کے لائق نہیں۔ پھر تورات کے بعد قرآن میں بھی دونوں مسئلوں کی وضاحت کی گئی ہے، اس لیے قرآن کی پیروی کرو۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ خلاصہ نیلوی شاہ صاحب کے نزدیک کیا ہے رحمہ اللہ تعالی کہ صرف جانور ہی نہیں بلکہ جانوروں کے علاوہ اناج وغیرہ بھی غیر اللہ کی نظر نہ کرنا، کیونکہ وہ بھی مردار خون اور خنزیر کی طرح حرام ہے۔ اور شرک اعتقادی سے بھی بچو جس کو دلائل عقلیہ کے ساتھ واضح کیا گیا ہے۔ یہ فقیر عاجز، اس کے نزدیک کئی ربط ہیں، لیکن آپ یہ ربط یاد کر لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سابقہ صورت میں ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جب اللہ قادر مطلق ہے تو معبود حقیقی وہی ہوتا ہے جو قادر مطلق ہو۔ جی تو اللہ جب قادر مطلق ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، عبادت بھی اسی کی کرنی ہے۔ امتیازات میں سے ایک امتیاز یاد کر لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سورت ممتاز ہے 5 بار علم کی نفی پر، 7 بار شرک اعتقادی کی نفی پر دلائل دی گئے ہیں۔ علم غیب کی نفی اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں 7 بار، اور شرک اعتقادی جو ہے اس کی بھی کیا کی گئی ہے، نفی کی گئی ہے 7 بار، یعنی علم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا 5 دفعہ اس پہ دلائل دیے گئے، اور شرک اعتقادی کی نفی پہ 7 دفعہ جو ہے نا وہ دلائل دیے گئے ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے، آپ بڑے خوش ہوں گے، سورت ممتاز ہے کہ اس کے نازل ہوتے وقت 70,000 فرشتے ساتھ آئے تھے۔ کہو سبحان اللہ۔ کتنے فرشتے آئے تھے؟ 70,000 فرشتے آئے تھے۔ یہ ساری چیزیں اور اب جو بیان کرنے لگا ہوں یہ بھی یاد کر لیں۔ سورۃ الانعام، انعام کا معنی چوپائے، نام کی جمع ہے۔ اس سورت پہ مویشیوں کے حلال حرام کا تذکرہ ہے۔ مشرکین غیر اللہ کے نام پہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اناج غیر اللہ کے نام پہ دیتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ انعام کی خصوصیت یہ ہے، پوری سورت سوائے چند آیات کے اکٹھی مکہ میں نازل ہوئی، 70,000 فرشتے جلوس کی شکل میں تسبیح پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے مکی صورتوں میں 56 نمبر پہ ہے، تقریباً مکی زندگی کے آخری سال نزول ہوا۔ اہم بات سننا، اس میں 165 آیات ہیں، 20 رکوع ہیں، 31,100 کلمات ہیں اور 12,935 حروف ہیں۔ یہ بھی بھائی یاد کرنا ہوگا۔ اور اس کی جو فضیلت ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے، اور فضیلتیں بھی آئی ہیں۔ یہ 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ کل یہی سبق صرف یاد کر کے اچھے طریقے سے آنا ہے، سمجھی بات؟ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا. یا رب انت وانا انا العواد بالذنب وانت العواد بالمغفرة. اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا. یا ارحم الراحمین ارحم لنا، یا ارحم الراحمین ارحم لنا، یا ارحم الراحمین. اللهم فقهنا في الدين، اللهم وفقنا لخدمة الدين، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين. أنت إله عالم وأنا عبد جاهل، ربنا تقبل منا، آمين يا رب العالمين برحمتك يا. سبحان الله.